بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جب سے سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آیا ہے قاسم سوری کیس میں، اس وقت سے موجودہ امپورٹڈ حکومت بہت خوش ہو رہی ہے اور مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں کہ اب ہم کچھ افراد پر آرٹیکل 6 لگائیں گے اور ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سیاست سے آؤٹ کر دیں گے۔ ناظرین، پہلے آپ کو میں اس تفصیلی فیصلے کے بارے میں تھوڑی سی بات بتا دوں کہ یہ جو آرٹیکل 6 کی بات کی ہے، یہ ایک معزز جج نے اپنے اختلافی نوٹ میں لکھا ہے، کیونکہ یہ فیصلے کا حصہ تو ہے لیکن یہ وہ ایفیکٹو حصہ نہیں ہے جس پر عمل درآمد کیا جاتا ہے، کیونکہ مین فیصلہ وہی ہوتا ہے جو ججز کی اکثریت لکھتی ہے۔ اس میں بھی ججز کی اکثریت نے جو فیصلہ لکھا تھا اس میں آرٹیکل 6 کی بات نہیں کی گئی۔ یہ اختلافی نوٹ لکھا ایک معزز جج نے، اس نے آرٹیکل 6 کی بات کی کہ جس میں عمران خان صاحب، اس وقت کے جو صدر پاکستان ہیں جناب عارف علوی صاحب، اس وقت کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری، اور تب جو پی ٹی آئی کے وزیر قانون تھے فواد چودھری، ان چاروں کا نام مینشن کر کے عدالت نے یا اس معزز جج نے اپنے اختلافی نوٹ میں لکھا کہ ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگنی چاہیے کیونکہ انہوں نے آئین توڑا ہے۔ ناظرین، یہ فیصلے کا وہ حصہ ہے جو قابل عمل نہیں ہوتا، جس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ یہ فیصلے کے ساتھ لکھا ضرور جاتا ہے کیونکہ فیصلے کا حصہ ہوتا ہے، لیکن وہ حصہ جو قابل عمل نہیں ہوتا۔ بہرحال اس پہ نون لیگ بہت خوش ہو رہی تھی اور اسی کے ریئیکشن میں فواد چودھری صاحب نے کل ایک بڑی دھواں دار پریس کانفرنس کی تھی، لیکن آج ناظرین ان تمام خوشیوں پر پانی پھیر دیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے بڑی سختی سے انکار کر دیا ہے کسی بھی فرد کے اوپر آرٹیکل 6 لگانے سے۔ وہ اس لیے کہ اگر آرٹیکل 6 لگانا شروع ہو گئے تو ناظرین پھر اس ملک میں جتنے بھی بڑے سیاستدان ہیں وہ سارے اس زمرے میں آ جائیں گے، کیونکہ آپ دیکھیں آرٹیکل 6 کا تعلق غداری سے ہے، قانون شکنی سے، آئین شکنی سے، آئین توڑنے سے ہے۔ تو اگر آئین توڑنے کی بات ہو تو اس کی ذات میں تو پی سی او کے تحت حلف اٹھانے والے وہ تمام ججز آئیں گے جنہوں نے مشرف دور میں مشرف کی حکومت کو، مشرف کے مارشل لاء کو آئینی قرار دیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ جرنیل بھی آئیں گے جنہوں نے بار بار اس ملک کے آئین کو توڑا اور مارشل لاء نافذ کیا، جس میں صدر مشرف، ضیاء الحق، ایوب خان بھی آتے ہیں، اور اس میں وہ ججز بھی آئیں گے جنہوں نے ایک ڈکٹیٹر کے کہنے پر منتخب لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کو عدالتی پھانسی دی تھی، وہ ججز بھی آئیں گے، اور اس میں پھر وہ سیاستدان بھی آئیں گے جنہوں نے میمو گیٹ سکینڈل بنایا تھا۔ تو ناظرین، آرٹیکل 6 کی زد میں بہت سارے حاضر سروس اور ریٹائرڈ جرنیل بھی آئیں گے، اسی طرح سے حاضر سروس اور ریٹائرڈ ہو جانے والے ججز بھی آئیں گے، بہت سارے سیاستدان بھی آئیں گے۔ اس لیے اس خطرناک آرٹیکل کو اسٹیبلشمنٹ نے بالکل یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ کسی کے اوپر بھی آرٹیکل 6 نہیں لگایا جائے گا اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی بات کی جائے گی۔ حالانکہ موجودہ جو امپورٹڈ حکومت ہے وہ صرف پریشرائز کرنے کے لیے یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے آرٹیکل 6 کے اوپر کام شروع کر دیا ہے اور عمران خان کے خلاف ہم آرٹیکل 6 لگائیں گے، لیکن اندر کی خبر یہ ہے ناظرین کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے اور کسی کے اوپر آرٹیکل 6 نہیں لگایا جائے گا۔ تو اس طرح سے نون لیگ کی وہ ساری خوشیاں پانی میں مل گئی ہیں جن کی وجہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم عمران خان پر، صدر عارف علوی پر آرٹیکل 6 لگا کر ان کو نااہل کریں گے، اور عارف علوی صاحب کو جو صدارتی جو ان کے پاس صدارت کا عہدہ ہے اس سے ان کو فارغ کر دیں گے۔ تو یہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے۔ دوسری بڑی آج کی خبر یہ ہے ناظرین کہ پنجاب اسمبلی میں نون لیگ کے ساتھ بہت بڑا ایک دھچکا لگا ہے ان کو۔ ہر آنے والی خبر، ان دنوں میں جو بھی خبریں آ رہی ہیں اس میں پی ٹی آئی کے لیے بہت خوشخبریاں ہوتی ہیں، جبکہ نون لیگ کے لیے وہ بہت پریشانی کا باعث بنتی ہیں۔ آج بھی دیکھیں 2 ممبران صوبائی اسمبلی کم ہو گئے نون لیگ کے، ان میں ایک فیصل نیازی جنہوں نے استعفیٰ دیا، اور دوسرے ہیں محمد کاشف جو کہ بہاول نگر سے ایم پی اے تھے، وہ جعلی ڈگری کیس میں نااہل ہو گئے۔ تو یہ 2 ممبران صوبائی اسمبلی نون لیگ کے اور کم ہو گئے۔ فیصل نیازی صاحب کا تو پہلے سے پتہ تھا، لیکن محمد کاشف کو آج نااہل کیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ ٹائمنگ دیکھیں اس نااہلی کی، پہلے ہی جو نون لیگ کی حکومت ہے وہ بہت مشکل سے اپنے ممبرز پورے کر رہی ہے، لیکن الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ اس عین ایسے وقت پر آنا جب دوبارہ سے ووٹنگ ہوگی صوبائی اسمبلی میں، اس وقت اس کو نااہل قرار دینا، یہ بہت بڑا معنی خیز ہے،
اس لیے میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا یا ویڈیو کے تھم نیل میں نے لکھا تھا کہ ہواؤں کا رخ تبدیل ہو چکا ہے، بلکہ ہوائیں مکمل طور پر تبدیل ہو چکی ہیں۔ تو اب دیکھیں ناظرین، قومی صوبائی اسمبلی میں پوزیشن کیا بنتی ہے۔ نون لیگ کے پاس پہلے تھے 177 ممبرز تھے، اور پی ٹی آئی کے پاس تھے 173 4 کا فرق تھا۔ اب دیکھیں ناظرین، جو یہ ایوان ہے پہلے 371 کا ایوان تھا، اب 370 کا رہ جائے گا، کیونکہ اس میں سے ایک کو نااہل قرار دیا گیا ہے اور دوسرے نے استعفیٰ دے دیا، تو یہ 370 بھی نہیں بلکہ 369 کا ایوان رہ جائے گا۔ اور سادہ اکثریت کے لیے جس نے بھی چیف منسٹر بننا ہے اس کو 186 ووٹ پہلے چاہیے تھے، اب شاید 1 ووٹ کم چاہیے ہوگا۔ تو اب ناظرین دیکھیں، 177 تھے، اس میں سے اگر آپ یہ 2 نکال دیں، 1 نکال دیں، اس میں سے تو 176 بنتے ہیں۔ تو اس وقت جو نون لیگ ہے اس کو 185 کا بھی ہنسا اگر پورا کرنا ہے تو بھی اس کو 9 سے 10 سیٹیں جیتنا پڑیں گی، جبکہ جو تحریک انصاف ہے اس کو 13 سیٹیں چاہیے ایٹ لیسٹ۔ اگر 185 چاہیے ہوئی تو پھر 12 ہو جائیں گی۔ تو ناظرین، بڑی کرٹیکل سچویشن ہو گئی ہے، کیونکہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کے مطابق پی ٹی آئی اس وقت کم از کم 15 سیٹیں جیت رہی ہے، 15-16 پر اس کی جیت کنفرم ہے، 3 سے 4 سیٹوں پر مقابلہ بڑا ٹف ہے، اس کے رزلٹ 19-20 ہو سکتے ہیں، لیکن 15 سے 16 سیٹیں پی ٹی آئی بڑے آرام سے جیت رہی ہے۔ اب دیکھیں ناظرین، اس کے علاوہ ابھی تو یہ 1 استعفیٰ آیا ہے آج، لیکن خبریں آ رہی ہیں کہ 3 سے 4 اور ممبرز بھی ایسے ہیں، بلکہ ان کی تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے، جو 1-2 دن تک وہ بھی استعفیٰ دیں گے اور اسمبلی سے باہر چلے جائیں گے، نون لیگ کو وہ چھوڑ دیں گے۔ تو ناظرین، اس طرح سے نون لیگ کے لیے سچویشن بہت خراب ہوتی جا رہی ہے، جس کے لیے 4 سے 5 سیٹیں جیتنا مشکل ہیں، اس کو 10 سے 12 سیٹیں جیتنے پڑیں گی، جو کہ انتہائی مشکل کام ہے، جبکہ پی ٹی آئی کے لیے 15 سے 16 نشستیں جیتنا بڑا آسان ہے۔ ان کی ایک ویو چلی ہوئی ہے، اور تحریک انصاف اور جس طرح سے عمران خان صاحب کا بیانیہ لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور وہ سچ پہ مبنی ہے، اس سے لگتا یہی ہے کہ پی ٹی آئی آسانی سے 15 سے 16 سیٹیں جیت جائے گی اور پنجاب میں حکومت بنائے گی۔ اس طرح سے یہ تبدیلی پنجاب میں پہلے آئے گی، اس کے بعد یہاں سے ہوتی ہوئی ہے وفاق تک چلی جائے گی، جہاں پر وفاقی حکومت کا خاتمہ ہوگا یا قومی اسمبلی توڑ کر نئے انتخابات کا اعلان کروایا جائے گا۔ ناظرین، ایک بہت اہم بات کرنی ہے آپ سے کہ اب دیکھیں ناظرین، جو 17 تاریخ کو جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں اتوار کے دن، وہ اس ملک کی ترقی اور بقا کی سمت کا تعین کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ جو موجودہ امپورٹڈ حکومت ہے اس کی کارکردگی کیا ہے، جس 3-3.5 ماہ میں اس نے معیشت کو کہاں تک پہنچا دیا، عوام کے لیے مہنگائی کا طوفان برپا کر دیا۔ فورن آفس کو دیکھیں، اگر آپ ان کی خارجہ پالیسی کو دیکھیں تو وہ بالکل زیرو ہے، ہر جگہ پر جا کر یہی کہتے ہیں، کچھ نہ کچھ مانگنے کے لیے جاتے ہیں، اور ایک جگہ پر تو شہباز شریف نے خود اپنے منہ سے کہہ دیا کہ میں مانگنے نہیں آیا، آپ کو شاید سمجھ رہے ہوں گے کہ میں آپ سے کچھ مانگنے آیا ہوں۔ اور پھر انہوں نے خود کہا ہے کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز، یعنی کہ بھکاریوں کو کوئی حق نہیں اپنی مرضی کرنے کا، تو یہ خود کو بھکاری ڈکلیئر کر چکے ہیں، باہر جا کے مانگتے پھر رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی، اس حد تک گرنے کے باوجود بھی کوئی ملک ان سے تعاون نہیں کر رہا۔ تو ناظرین دیکھیں، خارجہ پالیسی بھی بالکل ختم ہو چکی ہے، بھارت کے آگے انہوں نے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں، کوئی ملک ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا۔ ہمارا قریب ترین دوست چین، اس نے بھی انکار کر دیا ہے ان کی امداد کرنے سے۔ اب آئی ایم ایف کے ساتھ بہت کڑی شرائط کے اوپر، بہت سخت شرائط کے اوپر انہوں نے کچھ تقریباً 1 ارب اور 20 کروڑ ڈالر کی قسط لینے جا رہے ہیں یہ لوگ۔ ابھی تک اس کی اپروول ہوئی ہے، ابھی تک جاری نہیں ہوئی وہ قسط، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جاری ہو جائے گی۔ لیکن ناظرین، اگر آپ اوورآل سچویشن دیکھیں اس ملک کی، تو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا انہوں نے۔ اور ان کے جو سابقہ دور تھے، جو پی ٹی آئی کی حکومت 2018 میں آئی، اس سے پہلے جو ان کے حکومتیں کرتے رہے ہیں، انہوں نے ملک کو کس حال تک پہنچا دیا، لوٹ مار کر کے ساری دولت جو ملک سے باہر لے گئے، اور ان قرضوں کو ختم کرنے کے لیے عوام کا خون چوستے رہے یہ لوگ۔ تو ناظرین، یہ جو ضمنی انتخابات ہیں، یہ ایک جنرل الیکشن سے بھی زیادہ ان کی اہمیت بن چکی ہے، یہ اس ملک کی سلامتی اور بقا کی سمت کا تعین کریں گے۔ اس لیے ناظرین، ہمیں نکلنا ہوگا، ہمیں گھروں سے نکلنا ہوگا، ہمیں زیادہ سے زیادہ پولنگ سٹیشن پر پہنچنا ہوگا، تاکہ پولنگ کی جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہو،
تاکہ اگر یہ امپورٹڈ حکومت دھاندلی بھی کرے تو بھی یہ جیت نہ سکے۔ دھاندلی یہ ضرور کریں گے کیونکہ ان کو اپنی حکومت ڈگمگاتی نظر آ رہی ہے۔ تو ناظرین، ہم کو لازمی نکلنا ہے، اپنے ملک کو بچانا ہے، اپنے لیے باہر نکلنا ہے ہم نے، اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، کیونکہ ان کی نسلیں تو بالکل محفوظ ہیں۔ حکمرانوں کی نسلیں تو ملک سے باہر رہتی ہیں، اربوں ڈالر یہاں سے لوٹ کر باہر لے گئے ہیں، اور ہماری نسلیں آنے والی زندگی میں بھی ان کی غلام رہیں گی اگر ہم نہ نکلے تو۔ اگر ہم نے اب جرأت اور ہمت کا مظاہرہ نہیں کیا، اپنے اندر کا خوف ختم نہیں کیا، اور میکسیمم ریشو جو ہے پولنگ کی اس کو ہونا چاہیے تاکہ دھاندلی کے باوجود بھی یہ جیت نہ سکیں۔ آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا ناظرین، 6 سال پہلے ترکی کے لوگ ایک رات کے لیے جاگے تھے، صرف ایک رات کے لیے، اور اس وقت کی جو فوج تھی ان کی، جو قبضہ کرنا چاہتی تھی اقتدار پہ، اس کے ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے تھے اور انہوں نے مکمل آزادی حاصل کر لی تھی۔ اور اب 6 سال ہو چکے ہیں، وہ ملک ترقی پر ترقی کرتا جا رہا ہے۔ اس لیے ناظرین، ہمیں دوبارہ اس ملک کو ترقی کے اسی ٹریک پر لانے کے لیے باہر نکلنا ہوگا، تحریک انصاف کا ساتھ دینا ہوگا، اور اپنی آنے والی نسلوں کا خیال کرنا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔